الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد رب العزت ہے تمام ادیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول دین ہے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ لہذا جو شخص جو قوم اور قبیلہ اور گروہ اور کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی اور دین اختیار کرے گا، اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت والے دن جزا و سزا والے دن اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، سلسلہ کلام تفہیم اسلام کے سلسلے میں جاری تھا۔ خداوند عالم ان اہل ایمان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جنہوں نے برطانیہ میں رہ کر ہماری انجمن تحریک تحفظ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کی وہاں شاخ کھولی اور ابنائے ملک و ملت کے افادہ اور استفادہ کے لیے یہ تفہیم اسلام کے نام سے پروگرام مرتب کیا۔ جن حضرات نے دامِ در میں سخنے اور قدمیں اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، میں مقدس دعاؤں کا تحفہ ان کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ خداوند عالم ان کی اس مسائی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ و ازدیاد عطا فرمائے۔ تو پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اسلام چند حقائق کے مجموعے کا نام ہے، جس میں کہیں اعتقادات ہیں، پھر کہیں عبادات ہیں، کہیں معاملات ہیں، کہیں اخلاقیات ہیں، کہیں معاشیات ہیں، کہیں سیاسیات ہیں، کہیں تمدنیات ہیں، کہیں معاشرتیات ہیں، کہیں واجبات ہیں، کہیں محرمات ہیں، کہیں حقوق اللہ ہیں، کہیں حقوق الناس ہیں۔ ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ تو ہم سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے اپنا علم کلام کے مطابق اعتقاداتی اسلامیہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ بحمد اللہ اب تک دین اسلام کی حقیقت واضح کرنے کے بعد توحید پر، عدالت پر، نبوت و رسالت پر گفتگو ہو چکی، اور اب گزشتہ پروگرام سے سلسلہ خلافت و امامت کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ دین اسلام کی بقا ہے، تو مسئلہ خلافت و امامت میں اس کی فوز و فلاح ہے، تو مسئلہ امامت اور خلافت میں اور اگر اسلام کی کامیابی ہے تو اس مسئلہ خلافت و امامت کے بارے میں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے، علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب جو ہے الملل والنحل مطبوعہ مصر میں اقرار کیا ہے کہ 1400 سال کے عرصے میں 1400 سال سے پہلے وہ گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ماضی میں جتنے بھی سن سال گزر چکے ہیں، جتنے اختلافات
اور جن پہ اتنے انشقاقات اور جتنے قتل و قتال اور جنگ و جدال مسلمانوں میں مسئلہ خلافت پر ہوئے ہیں، کسی اور مسئلے میں ان کی نظیر نظر نہیں آتی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، ایک اسلام کے اگر 73 اسلام بنے ہیں تو ان کی بنیاد مسئلہ خلافت و امامت ہے۔ اگر ایک قرآن کی تفسیریں 73 لکھی گئی ہیں تو ان کی بنیاد بھی مسئلہ خلافت و امامت کے خلاف ہے۔ اگر ایک مسلمان کے 73 مسلمان بنے ہیں اور اس کی وجہ بھی مسلمانوں کا مسئلہ خلافت اور امامت میں اختلاف ہے، لہذا اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو تمام مسائل جو فروعی ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن حل کرنے کے لیے بقول مولانا ابوالکلام آزاد خلوص نیت کے ساتھ جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ خالق کائنات کا حکم ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو حق و حقیقت کو ڈھونڈنے کی قد و کاوش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اور خالق کائنات فرماتے ہماری تائید، ہماری نصرت اور ہماری اعانت اہل احسان کے ساتھ ہے، خدا احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہذا اگر آدمی خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرے تو پھر کوئی فارس میں رہتا ہو، کوئی کرن میں رہتا ہو، کوئی ربضے میں رہتا ہو، کوئی روم میں رہتا ہو، سب ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور اگر حق کی تلاش نہ ہو، حق و حقیقت کے ڈھونڈنے کی تڑپ نہ ہو تو پھر ابو جہل پیغمبر اکرم کی خدمت میں رہ کر ابو جہل بن رہتا ہے اور ابو لہب رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مصطفیٰ بے رساں خیشرا کہ دی ہم اوس اگر بغو نہ رسیدی تمام بو لہبیس، اے بندہ خدا اگر خدا تک پہنچنا چاہتا ہو، اگر خدا تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ۔ اگر مصطفیٰ مل گئے تو خدا بھی مل جائے گا، اور اگر پیغمبر اکرم نہ مل سکے تو پھر یاد رکھو خدا بھی کبھی نہیں ملے گا، اور پھر ابو جہل اور ابو لہب بن کے رہ جاؤ گے۔ البتہ ڈاکٹر اقبال یہ نہ بتا سکا اور اس چیز کو واضح نہ کر سکا کہ اگر مصطفیٰ تک پہنچنا ہے اس کا راستہ کون سا ہے، دروازہ کون سا ہے، طریقہ کار کون سا ہے۔ وہ خود پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو میرے شہر علم و عمل میں داخل ہو کر اسلامی علوم سے دامن کو پر کرنا چاہتا ہے اس پر واجب و لازم ہے کہ پہلے علی والے دروازے پہ حاضر ہو۔ اگر علی مل گئے تو نبی مل جائیں گے، اور جب نبی مل گئے تو خالق جلی مل جائے گا۔ مفہوم مخالف ظاہر ہے، اگر علی تک رسائی نہ ہو سکی تو نبی تک رسائی نہیں ہوگی، اور اگر مصطفیٰ تک رسائی نہ ہوئی تو پھر خالق کائنات خدا تک بھی رسائی نہیں ہو سکے گی۔ تو بہرحال میرے دوستو، ایک چیز کی بنا ہوتی ہے، دوسری اس کی بقا ہوتی ہے۔ مکان بنا لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کا باقی رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک باغیچہ لگا لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کا باقی رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بنا لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس ریوڑ کا باقی رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا جس مکان کا کوئی مکین نہ ہو، جس باغ کا کوئی مالی نہ ہو، اور جن بھیڑ بکریوں کا کوئی چرواہا نہ ہو، وہ نہ مکان زیادہ دیر تک رہ سکتا ہے اور نہ
وہ جو ہے باغیچہ قائم رہ سکتا ہے تو نہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ باقی رہ سکتا ہے۔ لہذا اسلام ایک اجتماعی دین ہے۔ جب تک پیغمبر اکرم کے بعد ان کی بقا کا انتظام نہیں کیا جائے گا، اسلامی احکام کے نفاذ کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، جب تک اسلامی قانون کو لوگوں پر نافذ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اسلام کبھی باقی نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے حدیث متواتر کے اندر فرمایا، جس پر تمام 73 فرقوں کا اتفاق ہے کہ میرے بعد نبوت ختم ہو چکی، میں اس پر مفصل ختم رسالت کے سلسلہ میں گفتگو ہو چکی ہے۔ فرمایا میرے بعد آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک کوئی اللہ کی طرف سے نیا نبی نہیں آئے گا، اگر ہاں آئیں گے تو میرے خلفاء آئیں گے، اور فرمایا کہ وہ ایک دو نہیں، سیکون بعدی 12 خلیفتاً، میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، میرے جانشین 12 ہوں گے، میرے قائم مقام 12 ہوں گے، میرے بعد کائنات کی ہادی و رہنما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد رب العزت ہے، تمام ادیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول دین ہے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ لہذا جو شخص جو قوم اور قبیلہ اور گروہ اور کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی اور دین اختیار کرے گا، اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت والے دن، جزا و سزا والے دن اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، سلسلہ کلام تفہیم اسلام کے سلسلے میں جاری تھا۔ خداوند عالم ان اہل ایمان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جنہوں نے برطانیہ میں رہ کر ہماری انجمن تحریک تحفظ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کی وہاں شاخ کھولی، اور ابنائے ملک و ملت کے افادہ اور استفادہ کے لیے یہ تفہیم اسلام کے نام سے پروگرام مرتب کیا۔ جن حضرات نے دام در میں سخنے اور قدمیں اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، میں مقدس دعاؤں کا تحفہ ان کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ خداوند عالم ان کی اس مسائی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ و ازدیاد عطا فرمائے۔ تو پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اسلام چند حقائق کے مجموعے کا نام ہے، جس میں کہیں اعتقادات ہیں، پھر کہیں عبادات ہیں، کہیں معاملات ہیں، کہیں اخلاقیات ہیں، کہیں معاشیات ہیں، کہیں سیاسیات ہیں، کہیں تمدنیات ہیں، کہیں معاشرتیات ہیں، کہیں واجبات ہیں، کہیں محرمات ہیں، کہیں حقوق اللہ ہیں، کہیں حقوق الناس ہیں۔ ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔
تو ہم سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے اپنا علم کلام کے مطابق اعتقادات اسلامیہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ بحمد اللہ اب تک دین اسلام کی حقیقت واضح کرنے کے بعد توحید پر، عدالت پر، نبوت و رسالت پر گفتگو ہو چکی، اور اب گزشتہ پروگرام سے سلسلہ خلافت و امامت کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ دین اسلام کی بقا ہے تو مسئلہ خلافت و امامت میں، اس کی فوز و فلاح ہے تو مسئلہ امامت اور خلافت کے میں، اور اگر اسلام کی کامیابی ہے تو اس مسئلہ خلافت و امامت کے بارے میں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے، علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب جو ہے الملل والنحل مطبوعہ مصر میں اقرار کیا ہے کہ 1400 سال کے عرصے میں، 1400 سال سے پہلے وہ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام کے ماضی میں جتنے بھی سن سال گزر چکے ہیں، جتنا اختلافات اور اتنے انشقاقات اور جتنے قتل و قتال اور جنگ و جدال مسلمانوں میں مسئلہ خلافت پر ہوئے ہیں، کسی اور مسئلے میں ان کی نظیر نظر نہیں آتی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، ایک اسلام کے اگر 73 اسلام بنے ہیں تو ان کی بنیاد مسئلہ خلافت و امامت ہے۔ اگر ایک قرآن کی تفسیریں 73 لکھی گئی ہیں تو ان کی بنیاد بھی مسئلہ خلافت و امامت کے اختلاف ہے۔ اگر ایک مسلمان کے 73 مسلمان بنے ہیں اور اس کی وجہ بھی مسلمانوں کا مسئلہ خلافت اور امامت میں اختلاف ہے، لہذا اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو تمام مسائل جو فروعی ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن حل کرنے کے لیے بقول مولانا ابوالکلام آزاد خلوص نیت کے ساتھ جد و جہد کرنا ضروری ہے۔ خالق کائنات کا حکم ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو حق و حقیقت کو ڈھونڈنے کی قد و کاوش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور خالق کائنات فرماتے ہماری تائید، ہماری نصرت اور ہماری اعانت اہل احسان کے ساتھ ہے، خدا احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہذا اگر آدمی خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرے تو پھر کوئی فارس میں رہتا ہو، کوئی کرن میں رہتا ہو، کوئی ربضے میں رہتا ہو، کوئی روم میں رہتا ہو، سب ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور اگر حق کی تلاش نہ ہو، حق و حقیقت کے ڈھونڈنے کی تڑپ نہ ہو تو پھر ابو جہل پیغمبر اکرم کی خدمت میں رہ کر ابو جہل بن رہتا ہے، اور ابو لہب رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم اوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس۔ اے بندہ خدا، اگر خدا تک پہنچنا چاہتا ہو، اگر خدا تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ۔ اگر مصطفیٰ مل گئے تو خدا بھی مل جائے گا، اور اگر پیغمبر اکرم نہ مل سکے تو پھر یاد رکھو خدا بھی کبھی نہیں ملے گا، اور پھر ابو جہل اور ابو لہب بن کے رہ جاؤ گے۔ البتہ ڈاکٹر اقبال
یہ نہ بتا سکا اور اس چیز کو واضح نہ کر سکا کہ اگر مصطفیٰ تک پہنچنا ہے اس کا راستہ کون سا ہے، دروازہ کون سا ہے، طریقہ کار کون سا ہے۔ وہ خود پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو میرے شہر علم و عمل میں داخل ہو کر اسلامی علوم سے دامن کو پر کرنا چاہتا ہے اس پر واجب و لازم ہے کہ پہلے علی والے دروازے پہ حاضر ہو۔ اگر علی مل گئے تو نبی مل جائیں گے، اور جب نبی مل گئے تو خالق جلی مل جائے گا۔ مفہوم مخالف ظاہر ہے، اگر علی تک رسائی نہ ہو سکی کرتے ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ جو قول و فعل میں صادق ہیں ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو اور ان کے نقش قدم پہ چلو۔ تو میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ یہ بات تمام قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کو جو اہل ایمان ہوں گے اس آیت مبارکہ کے مخاطب ہیں، اور خالق کائنات تمام اہل ایمان کو دو حکم دے رہا ہے۔ پہلا یہ کہ تقوی الہی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی حکم عدولی سے بچو، اللہ کی خوشنودی کے خلاف کوئی کام نہ کرو، اور پھر صادقین کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کے نشان قدم کو خضر راہ بناؤ۔ اب دوسری بات یہ سلسلہ میں قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ صیغہ امر اس بات پر، اس موضوع پر علم نحو میں اور علم اصول فقہ میں علماء کرام نے مکمل بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ صیغہ امر وجوب میں حقیقت ہوتا ہے جب تک کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو جو استحباب پر دلالت کرے، ہر امر کو وجوب پر محمول کیا جائے گا۔ تو جس طرح تقوی الہی اختیار کرنا ہر مسلمان کا فرض عین ہے، اسی طرح صادقین کی معیت اختیار کرنا اور قول و فعل میں ان کے مطابقت کرنا یہ بھی تمام اہل ایمان پر فرض ہے، اور یہ بات بھی کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ جن ہستیوں کے ساتھ ہونے کو حکم دیا جا رہا ہے وہ ہستیاں اور ہیں، اور جن کو حکم دیا جا رہا ہے یہ اتباع کرنے والے اور ہیں۔ اگر اتباع کرنے والے بھی وہی مومنین ہیں کہ جن کے ساتھ ہونا ہے، جن کی اتباع کرنی ہے، اس سے مراد بھی وہی مومنین ہیں، تو پھر مطیع و مطاع اور جو ہے اطاعت کرنے والا اور جس کی اطاعت کی جا رہی ہے دونوں کا اتحاد لازم آئے گا، اور یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ بداہتاً باطل ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اتباع کرنے والے، تقوی الہی اختیار کرنے والے اور صادقین کے ساتھ ہونے والے اور ہیں، اور جن کی اتباع کو حکم دیا گیا ہے، جن کے ساتھ ہونے کو حکم دیا جا رہا ہے وہ ہستیاں اور ہیں۔ چوتھی بات یہ سلسلے میں واجب اور غور کرنے کے لائق ہے اور تدبر اور تأمل اور تعقل کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ آیا جو جن ہستیوں کے ساتھ یہ معیت کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے مراد معیت مکانیہ ہے یا معیت روحانیہ ہے؟ کیوں
اگر یہ مراد لی جائے کہ جہاں اہل جو ہیں صادقین موجود ہیں، تم بھی اپنا وطن چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر وہیں جا کر ڈیرے ڈال دو، تو یہ بات ممکن العمل بھی نہیں کہ ساری دنیا کے لوگ جہاں اولی الامر، جہاں صادقین رہتے ہوں، وہاں جا کر سکونت اختیار کریں۔ نہ یہ ناممکن العمل بھی ہے اور غیر معقول بات بھی ہے۔ اسے ماننا پڑے گا کہ یہاں میت سے مراد میت مکانیت نہیں بلکہ میت روحانیہ مراد ہے۔ اے ایمان والو، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنی حرکت میں، اپنے سکون میں، اپنے جینے میں، اپنے مرنے میں، کھانے میں، کمانے میں، پینے میں، پلانے میں، خوشی و غم منانے میں آل محمد یعنی صادقین کی پیروی کرو، جو وہ حکم دیں اس کے مطابق عمل کرو، جو کر کے دکھائیں اس کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھو۔ یہ بات بھی کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ یہاں میت سے مراد میت روحانیہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن ہستیوں کے ساتھ ہر قول میں میت واجب ہو، ہر عمل میں میت واجب ہو، ہر زندگی کے شعبے میں جن کی میت لازم ہو اور جن کی مطابقت واجب ہو، ہر خوشی و غم میں، ہر قول و فعل میں، ہر کا بات اور ہر کام میں جن کی اطاعت واجب ہو، ان ہستیوں کو معصوم عن الخطا ہونا چاہیے، کیونکہ جو غیر معصوم ہوتے ہیں اللہ ان کی اطاعت مطلقہ کو حکم نہیں دیتا۔ ماں باپ کی اطاعت واجب قرار دی تو شرط لگا دی بین جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اگر تیرے ماں باپ تجھے حکم دیں کہ تو شرک کر، مشرک بن جا، تو پھر ان کی اطاعت نہ کر، کیونکہ مولا امیر نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، جہاں خالق اکبر کی نافرمانی لازم آئے وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا شوہر کی اطاعت بیوی پہ واجب ہے، تو پھر اس کے ساتھ بھی شرط یہ ہے کہ جب تک شوہر کوئی خلاف شرع حکم نہ دے، استاد کا احترام شاگرد پہ لازم ہے، لیکن اسی حد تک جب استاد کوئی خلاف شریعت کام کا حکم نہ دے۔ لیکن یہاں آیت اولی الامر کی طرح ہر مسلمان پر، ہر اہل ایمان پر، ہر قول میں، ہر فعل میں، ہر امر میں، ہر نہی میں، ہر حالت میں اطاعت واجب قرار دے دی گئی ہے۔ تو پھر جس طرح اولی الامر والی آیت میں نے عرض کیا تھا کہ اولی الامر کو معصوم ہونا چاہیے، اسی طرح ماننا پڑے گا کہ صادقین کو بھی ہر قول و فعل میں معصوم عن الخطا ہونا لازم ہے۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ کبھی اللہ کی نافرمانی کا حکم دے دیں تو پھر ان کی میت ترک کرنا پڑے گی، لیکن خالق کائنات جملہ اہل ایمان پر ان کی ہر حالت میں اطاعت اور میت کا حکم دے رہا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس سے مراد وہ ہستیاں ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں۔ اور یہ سابقہ آیت آیہ اولی الامر کی ذیل میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے تمام عالم اسلام کی تفسیروں کی روشنی میں، کتب احادیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، کہ پیغمبر اکرم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस आसमान के नीलगून शामियाना के नीचे, इस ज़मीन के फर्श ज़मरुद्दीन के ऊपर, पूरी कायनात में, पूरे आलम इम्कान में अगर कोई मासूम हस्तियाँ हैं तो वो अली और औलाद अली अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। लिहाजा नतीजा ये निकला कि पैगम्बर अकरम के बाद जुमला अहले ईमान पर अली और औलाद अली की मैयत वाजिब है, उनकी पैरवी वाजिब है, उनके नक्शे कदम पे चलना वाजिब है। क्यों कि जिसकी पैरवी हर हालत में वाजिब हो वो मासूम ही हो सकता है। और ये साबित हो चुका कि इनके सिवा न किसी ने इसमत का दावा किया है कि न कोई और मासूम हस्ती मौजूद है। जिसको शक है, मैं सबसे बड़े खारजियों को, नासबियों को दावा दूंगा कि सुबह क़यामत तक उनको मोहलत दी जाती है। अगर हिम्मत है तो अल्लाह के कुरान, पैगम्बर ख़ातम के फरमान, तारीख़ इस्लाम और बुजुर्गान दीन के कलाम की रोशनी में अली वली से लेकर महदी दौरान तक किसी एक हस्ती की सीरत में, किरदार में, रविश में, रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में, अखलाक में, अतवार में किसी सगीरा गुनाह का भी सबा साबित कर दे, वो जो मनवाना चाहेंगे हम मान जाएंगे। लेकिन अगर सारी दुनिया इकरार करे कि रिदाए अहले बैत में, रिदाए सादिकीन में, किसाए मुताहरीन में किसी सगीरा कबीरा का गुनाह नजर नहीं आता, किसी गुनाह का कोई दाग नजर नहीं आता, किसी गुनाह का और इस्याकारी का धब्बा नजर नहीं आता, तो फिर मानना पड़ेगा कि सादिकीन से मुराद अली और औलाद अली हैं। तारीख़ इस्लाम के औराक गवाह हैं, अपने बेगानों के बयानात गवाह हैं, पैगम्बर ख़ातम के रिवायात गवाह हैं कि अल कुरान मा अलीयन व अलीयुन मा अल कुरान, अल हक़ मा अलीयन व अलीयुन मा अल हक़। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, हक अली के साथ, हक और अली हक के साथ हमेशा इकट्ठे नजर आते हैं। जो कुरान कहता है अली के किरदार में बोलता हुआ कुरान नजर आता है, जिससे कुरान मना करता है अली का दामन उससे साफ और पाक नजर आता है। ये जनाब अमीरुल मोमिनीन की ज़ात है कि जो फरमाया करते थे कि अय्युहन्नास मा उमिरतुम इल्ला बादल एतमार वमा नुहीतुम इल्ला बादत तनाही। मैं जब भी तुम्हें किसी अच्छे काम के करने का हुक्म देता हूँ तो पहले खुद अमल करता हूँ, फिर तुम्हें हुक्म देता हूँ, और जब तुम्हें किसी बुरे काम से रोकता हूँ पहले अपने दामन को बचाता हूँ और फिर तुम्हें रोकता हूँ। मतलब ये हुआ कि जनाब अमीर का कौल और उनका फेल जो है अल्लाह के कुरान के मुताबिक है, पैगम्बर अकरम के फरमान के मुताबिक है। जो उनका कौल है वो ही उनका फेल है, जो उनका फेल है वो ही उनका कौल है। और यही बलामत है किसी मासूम के मासूम होने की, जो कहे कुछ और करे कुछ और, जो करे कुछ और ज़ुबान से कहे कुछ और, उसी को गुनाहगार कहते हैं, उसी को खताबार कहते हैं, उसी को इस्याकार कहते हैं। लेकिन जो भी हुक्म दे पहले खुद अमल करे, जो दूसरों को बुरे कामों से रोके पहले अपने दामन की हिफाजत करे, ऐसी हस्तियों को मासूम अनिल खता कहते हैं। यही वजह है कि अल्लामा
جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ کونوا مع الصادقین، اے کونوا مع علی ابن ابی طالب، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی حیدر کرار کے پیروکار بن جاؤ۔ علامہ ہموینی نے اپنی کتاب مال السبتین، اپنی کتاب جو ہے مال السمتین میں یہ اقرار کیا کہ کونوا مع آل محمد، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی آل محمد کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور جناب شیخ سلیمان قندوزی الحنفی نے اپنی جنابی المودت میں لکھا کہ کونوا مع محمد و آل محمد، کہ محمد و آل محمد کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ نبی مصطفیٰ ہیں کہ وسیع مرتضیٰ اور آل مرتضیٰ ہیں، لہذا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی اطاعت مطلقہ کا خالق کائنات جہاں اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے، تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو پیغمبر اکرم کی مسند پر انہی حضرات کو بٹھاتے ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں۔ پیغمبر اکرم کے بعد مرکز ہدایت انہی ذوات مقدسہ کو سمجھتے ہیں جو محور ہدایت ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، کہ جن کے نقش قدم کو خالق کائنات نے اپنے قرآن میں خضر راہ بنایا ہے اور جن کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، لہذا وہ علی اور اولاد علی ہیں۔ اسی بنا پر جوش نے بڑے ہوش کے عالم میں کہا تھا، یا علی جس کا تو مولا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے، یا علی جس کا تو آقا ہے اس کو فخر کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں